بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل کا سبق جو آپ نے پڑھا مینا بازار کے عنوان سے، مینا بازار کے عنوان پہ جو سبق آپ نے کل پڑھا اس میں 2 پیراگراف تھے۔ پہلا پیراگراف کل پڑھایا گیا تھا، آج دوسرا پیراگراف آپ پڑھیے، میں اس کی ریڈنگ کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیے اور کتاب کھول کر سامنے رکھیے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کو میں نے بورڈ پہ لکھا دیا ہے، وہ آپ اپنی کاپی پہ اتار لیجئے، اور جو باقی الفاظ بچے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کل لکھائیں گے۔ چلیے میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سنیں۔ پیراگراف نمبر 2 میں بتا رہے ہیں کہ نیک نیت بادشاہ یعنی اکبر آپ بھی آتا تھا، یعنی خود بازار میں وہ آتا تھا، اور اپنی رعیت کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر ایسا خوش ہوتا تھا کہ ماں باپ بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مینا بازار میں جو بازار لگتی تھی، جو ایک دن عورتوں کے لیے ہفتے میں تیسرے دن عورتوں کے لیے خاص تھا، اور اس میں عورتیں جاتی تھیں بازار میں، سامان بیچتی تھیں اور سامان خریدتی تھیں، اور اس بازار میں ان کی دیکھ بھال کے لیے پولیس کے طور پہ عورتوں ہی کو فکس کیا گیا تھا، اور ان کی حفاظت عورتیں ہی کرتی تھیں، وہ مردوں کو اس سے الگ رکھا جاتا تھا کیونکہ اس میں عورتیں ہی تھیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس بازار میں اکبر خود جاتا تھا اور اپنے ماتحت لوگوں کو، جو ان کے رعیت، جو ان کے ماتحت جو عورتیں بہو بیٹیاں جاتی، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا، اتنا خوش ہوتا کہ ماں باپ بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہوں گے۔ جہاں مناسب جگہ دیکھتے تھے بیٹھ جاتے تھے، یعنی بادشاہ جہاں مناسب جگہ دیکھتے وہ بیٹھ جاتے، اور اس کے علاوہ بادشاہ بیگم، بہنیں، بیٹیاں پاس ہی بیٹھتی تھیں۔ امراء کی بیویاں، یعنی جو بڑے بڑے امیر کی جمع امراء، جو بڑے بڑے امیر ہوتے تھے، ان کی بیویاں آ کر سلام کرتی، نظریں دیتی، یعنی کچھ تحفہ تحائف دیتی اور آ کر کے سلام کرتی اور بیٹھتی۔ بچوں کو سامنے حاضر کرتی، یعنی اکبر بادشاہ کے سامنے بچوں کو حاضر کرتی، ان کی نسبتیں حضور میں قرار پاتی، یعنی ان بچوں کو ان کی طرف منسوب کرتے، یعنی بادشاہ کی طرف ان کو منسوب عورتیں کرتی، ان کی نسبتوں کے معاملے میں خواہ اس جشن پر خواہ کسی اور موقع پر ایک مبارک تماشا دکھاتے ہیں۔ کبھی 2 امیروں میں ایسا بگاڑ ہوتا تھا کہ دونوں یا ایک ان میں سے راضی نہ ہوتا، اور بادشاہ چاہتے تھے کہ ان میں بگاڑ نہ رہے بلکہ اتحاد ہو جائے۔ یہی اس کا علاج تھا کہ دونوں گھر ایک ہو جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بازار میں، اس موقع پہ، اس کے علاوہ کہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس جشن پر یا اور کسی موقع پر ایک مبارک تماشا دکھاتے ہیں، یعنی کبھی اگر 2 لوگوں میں، 2 امیروں میں، 2 خاندانوں میں اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا تو دونوں کو ایک کوشش کرتے بادشاہ کہ ان کو اکٹھا کر دیں، ان کی صلح کرا دیں، اور اگر کوئی اس میں سے راضی نہ ہوتا تو بادشاہ پوری طریقے سے کوشش کر کے ان کو راضی کرتا، اور یہ سوچتا کہ ان دونوں امیروں میں بگاڑ نہ ہو بلکہ اتحاد رہے۔ یہی اس کا علاج تھا۔ بہرحال یہ بادشاہ کی سوچ تھی، اور بادشاہ چاہتا تھا کہ دونوں میں جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح ہو جائے اور دونوں گھر ایک ہو جائیں۔
जब वो किसी तरीके से नहीं मानते तो बादशाह कहते थे, अच्छा ये लड़का या ये लड़की हमारी, तुम्हें इससे कुछ काम नहीं, यानी ये लड़की ये लड़का हमारी से तुम्हें कुछ काम नहीं। वह या उसकी बीवी नाज बरदारी से कहते, हुजूर लौंडी भी इस बच्चे से दस्तबरदार, आखिर हुजूर ही के लिए पाला था, मेहनत भरपाई। बाप कहता, करामात बहुत मुबारक, मगर खाना ज़ात को अब इससे कुछ वास्ता नहीं, ग़ुलाम हक से अदा हुआ। बादशाह कहते, बहुत खूब हमने वसूल पाया। कभी बेगम ब्याह का ज़िम्मा ले लेती, कभी बादशाह ले लेते, और शादी का सर अंजाम इस तरह होता कि माँ बाप से भी ये नहीं हो सकता था। कहना ये चाहते हैं कि मीना बाज़ार की जो खुसूसियत बता रहे हैं, इसमें अकबर बादशाह भी इसमें हाजिर होता और तमाम उमरा और शरफा की बीवियाँ, बेटियाँ, बहुएं भी इसमें आती। और उसके बाद अगर बादशाह देखता कि कहीं दो लोगों में कोई झगड़ा हो गया, दो ख़ानदानों में कोई बहस और तकरार हो गई, तो उसको हल करने की कोशिश करता, और जहाँ तक कोशिश करता कि दोनों में इत्तेहाद हो जाए। या इस तरीके से मैंने बताया, इसमें जो लिखा है, जो इसके लिखने वाले मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, एक इन्होंने जो लिखा है, तो कहते कि अगर उसमें लोग अपने अपने बच्चों को या बच्चियों को बादशाह की तरफ निस्बत करते, यानी उसी से नाम जोड़ देते, उसी तरफ मंसूब कर देते, या इस तरीके से उसमें जो छोटी छोटी बच्चियाँ या लौडियाँ होती, तो वो बादशाह की बीवियाँ या और उनके जो है बेटियाँ वो अपने ज़िम्मे ले लेते, फला बच्ची को मेरे हवाले कर दो, मैं उसकी शादी कर दूँगी, उसके और जो खर्च है या कोई गुलाम है। इस तरीके से नेकी का जज्बा था। इस तरीके से बादशाह और उसकी बहू, बेटियों, बीवियों में लोगों की भलाई का एक जज्बा था, और वो चाहती थी कि नेक काम में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ये मीना बाज़ार की खुसूसियत थी, जिस के उन्वान के तहत ये सबक है। और उसके बाद इस सबक का दूसरा पैराग्राफ भी हमने आपको पढ़ के सुना दिया, आप भी उसको पढ़ें। और उसके बाद इसमें जो मुश्किल अल्फाज कई एक हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो मैंने पूरा तो नहीं लेकिन कुछ लिखा है जिसको मैं आज हल करा दे रहा हूँ, और जो कुछ बाकी बच रहे हैं उसको इंशाअल्लाह हम कल के सबक में हल करा देंगे। जैसे इसमें मीना बाज़ार के उन्वान पे एक लफ्ज़ है तुर्किस्तान। तुर्किस्तान का मतलब तुर्कों का मुल्क, तुर्किस्तान का मतलब जहाँ पे तुर्क लोग रहते हैं उनका मुल्क। दूसरा है दस्तूर। दस्तूर के माने रस्म रिवाज, कोई रस्म पहले से हो, रस्म रिवाज हैं, इसे दस्तूर कहते हैं। कोई कायदा, कानून, रस्म रिवाज। अबरेशम, अबरेशम कहते हैं कच्चे रेशम को, कच्चा रेशम, उसको अबरेशम कहते हैं। बुर्का, बुर्का कहते हैं नकाब, नकाब पर्दा जो औरतें अपने जिस्म पर डालती हैं। नकाब, नकाब वो पर्दा जो मुंह पर डालती हैं अपने चेहरे को छिपाने के लिए, औरतें जो मुंह पे कपड़ा डालती हैं वो नकाब। सूत, सूत के माने धागा, सूत के माने धागा। फुलकारी, फुलकारी एक किस्म का कपड़ा जिस पर बेल बूटे होते हैं, नक्श निगार होता है, फूल पत्तियाँ होती हैं, उस पर डिज़ाइनिंग होती हैं, उसे उस ज़ुबान में फुलकारी कहते हैं। दस्तकारी, दस्त के माने होते हैं हाथ, कारी के माने काम। दस्तकारी वो काम जो हाथ से किया जाए, कुछ काम लोग मशीन से करते हैं, कुछ हाथ से करते हैं। तो दस्तकारी माने वो हाथ का काम जो आदमी डायरेक्ट हाथ से करे, अपने हाथ से डायरेक्ट करे, हुनरमंदी, अक्लमंदी, हाथ का काम, ये सब कहते हैं दस्तकारी।
ضرورت کی ماری یعنی ضرورت کی محتاج، یعنی مجبوری، حاجت مند، ضرورت مند، اسے ضرورت کی ماری کہتے ہیں۔ جو کسی چیز کی جس کو بہت سخت ضرورت ہو، ایک دم وہ مجبور ہو جائے، اسے کہتے ہیں ضرورت کی ماری۔ اس کے بعد ہے پیشہ ور، یعنی کسی قسم کا کام کرنے والا، کوئی پیشہ ہو، تجارت کا پیشہ یا اور کوئی کام ہو، اس کو پیشہ ور کہتے ہیں۔ کوئی پیشہ کرنے والا، کوئی کام کرنے والا، کوئی بھی کام ہو۔ گراں بہا، گراں بہا کا مطلب ہوتا ہے قیمتی، کوئی چیز جو بہت قیمتی ہو اسے گراں بہا کہتے ہیں۔ گاڑھا، گاڑھا کا مطلب ایک قسم کا موٹا کپڑا، ایک قسم کا موٹا کپڑا۔ اور اس کے بعد قالین، قالین ایک قسم کا بچھونا ہے جسے ہم لوگ جانتے ہیں، اس پہ بیٹھنے سے انسان کو بہت آرام ملتا ہے، موٹا ہوتا ہے، وہ نرم بھی ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ اپنے مسجدوں میں نماز کے لیے بچھاتے ہیں، تو ایک قسم کا بچھونا ہے۔ بھسی یعنی راکھ، کھاک، کھاک معنی مٹی۔ بخار، بخار کے معنی بھاپ کے ہوتے ہیں، مراد یہاں کیا ہے؟ چمنی، جس سے دھواں نکلتا ہے، اسے بخار کہتے ہیں، جس سے دھواں نکلتا ہے وہ چمنی۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے، جو میں نے کچھ لکھ دیا ہے اور کچھ ابھی باقی ہے، جو انشاءاللہ ہم آپ کو کل اس بورڈ پہ لکھیں گے اور سمجھائیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کے کتاب میں الفاظ اور معنی ہیں، اس میں سے کچھ الفاظ تو اس بورڈ پہ آ گئے ہیں، لکھ دیا گیا ہے، لیکن اکثر باقی رہ گئے ہیں۔ تو جو باقی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم کل الفاظ اور معنی کر کے لکھائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اشارے اور سوالات، اور اس کے بعد محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال اس طریقے سے، اور جو اس کے علاوہ باقی بچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کل پڑھ کر کے سنائیں گے اور اس کا حل کرائیں گے۔ تو یہ مینا بازار کے تعلق سے آج کا سبق ختم ہوا، باقی انشاءاللہ ہم آپ کو کل پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔